वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अनाउंस किया था कि पीटीआई के 41 मेंबरान, जिन पे कुछ 5 या 10 ऐसे मेंबरान हैं जिनके बारे में ये बातें की जा रही हैं कि वो जो आईनी तरमीम लेके आना चाह रहे हैं हुकूमत, उसमें उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि अभी उन पे कोई भी पार्टी की जानिब से कदगन नहीं है, क्योंकि ना तो वो नोटिफाई हुए हैं और अभी वो आज़ाद हैसियत में। जान लेते हैं अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लाने चाह रही है जुडिशल पैकेज की सूरत में, इसमें एक आपके जो 41 मेंबर हैं जिनको अभी ईसीपी ने नोटिफाई नहीं किया, उन पे कुछ इस तरह के इत्तलात हैं, कुछ डाउट हैं कि उनमें से कोई 5-10 जितनी भी ज़रूरत होगी हुकूमत को, वो लोग हुकूमत का साथ दे सकते हैं। आपके नॉलेज में है ये खबर? पार्टी में इस पे कोई बात चल रही है? कोई अपने लोगों को एतमाद में लिया गया? चीज तो पहले दिन से थी कि ये आजाद जीतेंगे, ये भाग जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, बिक जाएंगे। अभी तक एक मेंबर के सिवा जो लाहौर का है, कोई हमारा मेंबर इधर उधर नहीं हुआ। हमें अपने मेंबरों पे पूरा एतमाद है। खान के वोट से आए हैं, खान के नजरिए पे आए हैं और एक बंदा भी इधर उधर नहीं होगा। दूसरा, जितने हमारे मेंबरान ये 41 जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अपनी एफिलिएशन शो करें, वो अपनी एफिलिएशन दे चुके हैं, वो स्टाम्प पेपर दे चुके हैं और वो स्टाम्प पेपर हमने उसमें जमा करा दिए हैं उस पे इलेक्शन कमीशन के पास, और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे कंप्लेंट जब डिटेल फैसला आएगा। साहब, वो तो आप लोगों ने अपनी तरफ से प्रोसेस किया ना, अभी तक नोटिफाई तो ईसीपी ने नहीं किया, ईसीपी तो उल्टा अदालत में चली गई। तो उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, कुछ ऐसे मेंबर है, सारे नहीं, कुछ कहा जा रहा है जितनी हुकूमत को दरकार होंगे, जितनी तादाद, आप लोगों के पास इस तरह के इत्तलात हैं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल हमारा कोई मेंबर नहीं जाएगा। जो असल बात मैं ये करना चाह रहा था कि हमारे पास वाहिद दस्तावेज है जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुत्तफिका दस्तावेज है, और इस दस्तावेज को एक ऐसी पार्लियामेंट में छेड़ना जो कि कंट्रोवर्शियल है, जिस पार्लियामेंट का वजूद ही कंट्रोवर्शियल है, लोगों को पता है कि ये फॉर्म 47 से आई है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा कौम के लिए। शायद फिर हम मुत्तफिका आइन बनाने में हमें कई पापड़ बेलने पड़े। तो हमारी ये ख्वाहिश भी है, ये ख्याल भी है, हमारी कोशिश भी है कि इस पार्लियामेंट से, जिसको हम नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते, वो आइन जैसी मुकद्दस दस्तावेज को न छेड़ा जाए, क्योंकि इनके पास ये इख्तियार नहीं है, आवाम के नुमाइंदे नहीं। जरूरत के मुताबिक होती रहती है ना। अब अगर आपको वो सूट नहीं करती, आप उसके अगेंस्ट है, तो आप यूं तो ना कहें आईनी तरमीम तो बहुत दफा हो चुकी है, तो उस वक्त क्यों नहीं तहरीक इंसाफ ने इस तरह का स्टांस लिया? नहीं, कभी भी इतनी कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट वजूद में नहीं आई जिसके 60% 70% लोग नुमाइंदा न हो, वो हारे हुए हैं और उनको फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी जानिब से 2018 में आपके लिए भी इसी तरह की बातें की जाती थी? नहीं, कोई सबूत नहीं था। अभी आप पतन की रिपोर्ट देख लें, आप इंटरनेशनल रिपोर्टें देख लें, आप ग्राउंड पे चीजें देख लें, आप ट्रिब्यूनल के पास केसेस देख रहे हैं, फिर ट्रिब्यूनल का जो हालत हुआ है, सारी दुनिया जानती है कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। और हुब्बुल वत्ती का तकाजा यह है कि इस जैसी पार्लियामेंट के सामने आइन जैसी मुकद्दस दस्तावेज को न छेड़ा जाए। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब भी दे दें। मौलाना फजलुर रहमान ने, उस दिन मैंने उनकी पार्लियामेंट में स्पीच सुनी, वो ना आपकी साइड की स्पीच थी, बल्कि ज्यादा अगर कहा जाए 60% हुकूमत की साइड की स्पीच थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो यही है ना, फिर चाहे फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की। मौलाना साहब के साथ आपके ताल्लुकात कहाँ तक पहुंचे? वो एग्री कर रहे हैं आपके साथ चलने पे? नहीं, हमारा मौलाना साहब के साथ या बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ जिन पॉइंटों पे हम मुत्तफिक हैं, उन पॉइंटों पे हम मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। पार्लियामेंट में मौलाना आपका साथ देंगे या तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे, इस पे बात हुई? पार्लियामेंट में मौलाना साहब ने बड़ा सीधा कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मद्देनजर रखेंगे और आइन जो 1973 का, इस पे मौलाना साहब का वही मौक़िफ़ है जो हमारा है कि एक गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट को आइन को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, ये जो आइनी तरमीम का कहा जा रहा है, अब 224 जो आइनी तरमीम के लिए दरकार है मतलूबा नंबर, वो हुकूमत के पास नहीं है। अभी मैंने जो एक रूमर्स थी वो जाना अब्बासी साहब से, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लोग तो टस से मस नहीं होंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंट है इतनी ज़्यादा हुकूमत के वो आइनी तरमीम कर लेगी जुडिशल पैकेज के हवाले से, कैसे होगा सर? आपको याद है बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला जो केस था सर, उसमें तो हुकूमतें ऑन बोर्ड थी ना, हुकूमत भी थी, सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड थी। यहाँ भी साहब ऑन बोर्ड है।
ذرا کھل کے بتائیں, سمجھ نہیں آئی. یہاں سب آن بورڈ ہیں, میں نے یہ کھل کے سب آن بورڈ کون؟ تمام سٹیک ہولڈرز. یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے ووٹ دینے کے لیے, وہ بھی آ جائیں گے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ سب آئیں گے, اپوزیشن والے بھی آئیں گے. جو آپ کے جو ممبرز جنہوں نے ابھی تک یہ حلف نامے ان کو دے دیے ہیں ووٹ کرنے کے لیے, وہ بھی آ جائیں گے. اس کی ایک وجہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, زمانہ جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے, کس نے بنائی ہے, کون پیچھے کھڑا ہے. ٹھیک ہے سر, اپوزیشن آصف صاحب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی, اس کے لیے معذرت. اگر اپوزیشن آن بورڈ ہوگی, یعنی کہ تحریک انصاف کی میں اسپیشلی بات کر رہی ہوں, تو اس کے لیے اس کی جو ایک شرط ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنی ہے, فارم 47 کے ساتھ نہیں. اٹ مینز کہ اس کی جتنی باتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایکسیپٹ کی جائیں گی, تبھی وہ آن بورڈ آئے گی نا. دیکھیں 4 میٹنگز تو ہو چکی ہیں نا جی, 4 میٹنگز تو ہو چکی ہیں, تو جو معاملات رہ گئے ہیں وہ 5ویں میٹنگ میں طے پا جائیں گے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں سب ننگے ہیں. یہ جتنے بھی یہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی مورے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ چلا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی رہے گی, اور اسٹیبلشمنٹ اپنا جو نمبر گیم ہے وہ پورا کر لے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. ہرل صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. ہرل صاحب, اگلے 1-2 ہفتہ کہا جا رہا ہے بہت زیادہ ایونٹ فل ہوگا, اسپیشلی 2 تجاویز جن پہ کام کیا جا رہا ہے. ایک تجویز ججز کی تعداد میں اضافے کی ہے, جو کہ پرائیویٹ ممبر بل جو سامنے آیا, گو کہ اس میں میں قطعاً یہ نہیں کہوں گی کہ پرائیویٹ ممبر کا اپنا اس میں سٹیک تھا, اس نے یہ بل پیش کیا اسی نہ ہوگا, لیکن حکومت کی بیک سپورٹ اس کو حاصل ہوگی. دوسری تجویز چیف جسٹس آف پاکستان, اس کی تقرری کے لیے پینل آف ججز تجویز کیا جائے گا. جیسے آرمی چیف کے لیے پینل آف ججز تجویز کیا جاتا ہے کہ 3 4 5 میں سے کوئی ایک کو سینیورٹی ختم کی جائے گی. سر, یعنی سینیورٹی کا پرنسپل جو سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کے نتیجے میں بھی طے ہوا تھا, اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تجویز ضرور ہے کہ چونکہ پہلے جو اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں کل جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد ہے ٹوٹل 17, تو اب اس کو بڑھا کے 24 تعداد جو ہے وہ کرنے کی تجویز ہے. اور چونکہ یہ بل جو ہے ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کیا, یہ حکومتی سطح پہ جو ہے حکومتی نمائندوں کی طرف سے یہ بل کا پیش ہونا ضروری ہے آئین کے مطابق. یعنی کہ آئین کے مطابق یہ جو پرائیویٹ ممبر کا بل ہے اس کو زیادہ ویلیو نہیں دی جائے. جی, اس کی ویلیو نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ سینیورٹی کے حوالے سے جو چیف جسٹس جو ہے اس کا بننے کے لیے کسی بھی سینئر 3 موسٹ جج جو ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا اس میں کہ 3 سینئر موسٹ, اس میں کہا جا رہا ہے پینل آف ججز, اس میں کسی کا بھی نام سامنے آ سکتا ہے. نہیں, وہ تجویز جب بھی آئے گی تو وہ اس طرح کی تو تجویز نہیں آ سکتی. وہ یہی تجویز آئے گی کہ جو بھی موسٹ سینئر 3 جج صاحبان ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے چیف جسٹس نامزد کر دیا جائے گا. حکومت کی جو ابھی تک سٹیٹمنٹس, میں نے معذرت کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں, حکومت کی جو ابھی تک سٹیٹمنٹ سنی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری نہیں سینیورٹی بیس پہ جو ہو اس کو لگایا جائے, جو اس عہدے کے لیے قابل ہوگا اس کو لگایا جائے گا. لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان 3 میں سے عہدے کے لیے قابل کون ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی معصوم سی سٹیٹمنٹ ہے اگر کسی نے دی بھی ہے. اس حوالے سے جو الجہاد ٹرسٹ کیس ہے, بخاری صاحبہ نے رات کو ایک پروگرام میں دی تھی, بڑی معصوم سی بات کی ہے انہوں نے. خیر, ایسی بے تکی بات کی جواب اور منطق وہی بتا سکتی ہیں, لیکن اس حوالے سے جو الجہاد ٹرسٹ کیس ہے وہ بڑا واضح ہے. اس نے اس حوالے سے جو بھی پرنسپل ہیں وہ طے کر دیے ہوئے ہیں کہ جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا وہ موسٹ سینئر جج جو ہے سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے تب تک جو اس طرح کی کوئی خواہش جو ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حلقے کی طرف سے. آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے آئینی ترمیم کی جو بات ہے اس میں چونکہ حکومت کے پاس ٹوٹل جو اس وقت 119 ممبر ہیں اور ان کو جو مطلوبہ مینڈیٹ درکار ہے وہ 226 کا ہے, تو آپ میرے خیال ہے 6 جو ممبر ہیں ان کی اور ضرورت ہے پارلیمنٹ کی, جس حوالے سے وہ آئینی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جو 119 ہے وہ بھی تو انہی کے ہیں نا جنہوں نے اور 6 پورے کرنے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ جو پینل آف ججز کے حوالے سے لیجسلیشن پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ سپریم ہے, لیکن
آئین 1973 کے آئین کے آرٹیکل 227 اور آرٹیکل 8 سے 28 ریپگننٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ججز کے پینل والی جو لیجسلیشن ہوگی یہ عدالت خود سپریم کورٹ خود اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا چاہے وہ آئینی ترمیم ہی کیوں نہ ہو. بالکل میرے خیال ہے یہ چونکہ یہ تو بالکل جب تک وہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے اس کی روشنی میں فیصلہ ہوا ہے اور یہ بڑا واضح ہے، قانون بھی بڑا اس حوالے سے واضح ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک خواب ہے، خیال اس طرح کوئی مجھے اس کے تکمیل ہوتی نظر نہیں آتی. لیکن یہ سپریم کورٹ اس کو باہر کرے گی کیوں؟ اس کو انٹرفیرنس کنسیڈر کیا جائے گا انٹو دا انسٹیٹیوشن؟ ہاں بالکل انٹرفیرنس بھی کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے دیکھیں ایک آپ نے آئین جو ہے اس کو بدلنا ہے، اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے. اس کے لیے اگر حکومت اپنے نمبرز پورے کر لے گی آئین میں امینڈمنٹ دیکھیں کر لے گی تو پھر یہ کر تو سکتے ہیں، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں میٹر جاتا ہے تو پھر وہ سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے ان چیزوں کو. 184(3) کے تحت لے سکتی ہے حکومت، لے سکتی ہے کیونکہ لے سکتی ہے، اور اسی کیس کا حوالہ دیا جائے گا الجہاد ٹرسٹ کیس کا، اسی کی روشنی میں وہ امینڈمنٹ جو بھی کرے گی ان کو جو سپریم کورٹ وہ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. یعنی کہ 184(3) کے تحت بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی وہاں پہ اس کے اگینسٹ جی 185 کے تحت بھی ہو سکتا ہے، 185 کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اور سو موٹو بھی لے سکتے ہیں چونکہ وہاں جہاں پہ 184(3) ہو گیا نا، 184(3) تو سو موٹو ہو گیا. ہاں اگر کوئی ویسے بھی جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پبلک امپورٹنس میٹر ہے نا، 184(3) میں وہی میٹر جاتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ میٹرز ہوتے ہیں. یہ پبلک انٹرسٹ جی یہ پبلک. ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، دونوں پینلسٹ سے کہوں گی کہ میرے ساتھ ہی موجود رہیے، اسی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو آئینی ترمیم کے لیے حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے، نمبرز کیسے پورے کیے جائیں گے، یہ جو نمبر گیم کا ایک سلسلہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.